اس انجیر کی بڑی خوبی ہے، بڑی خوبی انجیر انسانی وجود کی شفا کے لیے، یہ بڑی خوبی ہے، خاص کر کے معدے کے لیے، جوڑوں اور پٹھوں کے درد کے لیے، ویسے جس کو بھی انجیر کی تو وہ زیادہ تفصیل کرا تو پھر وہ لمبا ٹائم چل جائے گا۔ وہ تین انجیر کی قسم کھایا کرو، صبح اٹھ کے 2-3 رات نو پیوں دیتی ہیں پانی چوسے پانی دے جو پی لیا پانی تے کھایا کرو، میدے واسطے بہترین، بواسیر واسطے بہترین، جڑے بندے ٹرے نا شیشیاں پھڑ کے قیمہ دے بواسیر تے فلاں تے بہترین علاج ہے، کچھ بھی نہ کرے انسان، صرف ایک کرے ختم ہو جائے گا تمام۔ وہ تین ایک تو انجیر ہے، تے دوسرا مفسرین دی رائے یہ ہے کہ جبل التین پہاڑ دا نام بھی تین ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جس مقام تے تبلیغ کردے رہے او دے دامن دے اندر سارا علاقہ سی، انہوں جبل تین کیا جاتا سی۔ اس حوالے نال بھی شخصیت نوح علیہ السلام دے حوالے نال بھی یہ ایک قسم، یہ مفسرین دی رائے، اکثر مفسرین دی بھی رائے۔ والزیتون، اور زیتون کی قسم، زیتون وہ بھی پھل ہے، بڑی اچھی چیز ہے صحت واسطے، بڑی اچھی چیز ہے۔ زیتون انج کھاؤ، اچار چکھاؤ، جس طرح بھی کھاؤ، یہ بڑی اچھی چیز ہے زیتون، بہت اچھی۔ ادھر تیل کھان واسطے بھی تے دوسرا مالش واسطے، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ جڑی چیز اپنی جنس چ آلہ ہوئے اللہ پھر انہوں بیان کرنا۔ اور بعض مفسرین نے کہ اب تو نال نہ دسی جاواں ذہن چ رکھیا، والزیتون ان کے اس تو مراد عیسیٰ علیہ السلام دی وہ پہاڑی ہے زیتون، کہ جے دے اوتے کھڑے ہو کے خطبات دیندے سی قوم، یہ بھی شخصیت ہے نا اللہ نے گواہ بنایا۔ سمجھ آئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہاڑی دے اوتے خطبات، اکثر بائبل دے اندر انہاں دے پہاڑی دے نام ذکر ہے تے او دے اوتے خطبات دیندے سی، وہ پہاڑی سی بہت بڑی۔ وطور سینین، اور طور سینا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا ہم کلام ہوئے، یہ دی بھی نسبت حضرت موسیٰ دے نال۔ کون جاندا ہے طور سینا نو؟ وہ جاندا سی؟ نہیں سی نہ جاندا کوئی بھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جو اللہ نے شرف بخشے ہم کلامی دا، اس وجہ تو اے طور سینا پہاڑ بھی مشہور ہو گیا، وہ ہے وطور سینین، طور سینا کی قسم۔ طور حضرت موسیٰ علیہ جو گئے ہے تو اتھے پھر آواز آئی، انی ان اللہ موسیٰ ما اللہ جتیاں پیچھے لا، انہو بالواد المقدس طوائے پاک وادی، تو اللہ دن ہم کلام شرف ہویا اللہ، اس واسطے اس دی بھی قسم اٹھائی، وطور سینین، طور سینا کی قسم۔ وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم، یعنی مکے کی۔ تو مکے کا تعلق کس سے ہے؟ محمد رسول اللہ۔ چار شخصیات نو بطور گواہ اللہ نے پیش کیتا، اور اگر دوسری طرح دیکھو تو چار جڑیاں چیزاں یہ بھی بڑیاں اللہ نے پیش کی، سمجھ آ رہی؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تو پھر یہ مقصد یہ ہے کہ انبیاء دی سیرت نو دیکھو بھائی، حضرت نوح تو لگ کے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، محمد رسول اللہ کی سیرت دیکھو کیسی سیرت۔ وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس شہر کی قسم، امن والے شہر کی قسم،
یہ 4 اللہ نے قسمیں اٹھائیں کس بات پر؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ تحقیق پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، بہت ہی خوبصورت ساخت میں، ترکیب میں۔ اللہ کہتا ہے بڑا ہی سونا پیدا کیتا انسان تو جویں جویں پیدا کیتا تے انہوں اوویں میں رہنا چاہیے تھا، بدلے نہ اپنے آپ نو، اپنے چہرے نو بدلنے کی کوشش نہیں سمجھ آئی۔ عقل مند را اشارہ کافی است، جویں جویں اسی عورت نو پیدا کیتا عورت اور اپنا اوج رکھے، جویں جویں مرد نو پیدا کیتا تو مرد بھی اپنا۔ جے داڑھی حسن دے خلاف ہوندی نا، اللہ ایک وال پیغمبر دے چہرے دے اگڑ نہ دیندا، ایک وال۔ اگر داڑھی حسن دے خلاف ہوندی، زینت دے خلاف ہوندی، اللہ ایک بال بھی رسول اللہ دے چہرے تے نہ پڑ۔ تو جویں جویں ساخت بنائی ہے نا، ترکیب سو اللہ کا 4 قسم اٹھایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین خوبصورت ساخت میں ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ کوئی مخلوق ایسی ہے ہی نہیں، نہ جن، نہ فرشتیاں دے بارے چ اللہ نے کیا، نہ کوئی اور مخلوق۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، البتہ تحقیق ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ اور یہ جملے کسی مخلوق کے لیے نہیں، صرف انسان کے لیے۔ اشرف المخلوقات اللہ، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر لٹا دیا اس کو، الٹا کر دیا اس کو، اس کی کرتوت کی وجہ سے اسفل، نچلی سطح تک۔ اتنی بڑی جسدیاسن تقویم ہے تو جو انسان اچھے مال کرے، سونے کرے تو اتنے جائے گا نا، پرواز کرے گا نا، اللہ دا قرب ملے گا۔ تو جدوں اللہ دے اس دین نو، شریعت نو چھوڑ دے گا تو پھر 90% معاشرہ جو بھی دیکھنے اسی بگاڑ کنا معاشرے دے اندر، کتنا بگاڑ ہے معاشرے دے اندر۔ تو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر رددناہ ہم نے الٹا کر دیا، لٹا دیا، اسفل سافلین، نچلی سطح تک، برے اعمال کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایک عمل۔ قرآن مجید دا صفحہ پڑھو، جتھے ایمان آئے گا نا عمل آئے گا۔ میرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے میں مسلمان ہاں، عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کیے۔ یاسر تو نہیں چودھریاں چھو، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم، پس ان کے لیے، اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے غیر محدود، نہ ختم ہونے والا، مکنا ہی نہیں۔ اتنے مک جاندی ہے نا، جنہ مرضی پیسہ اکٹھا کر لو، جو کچھ مرضی کر لو، جنیاں نعمتاں کر، یہ مک جانی۔ لیکن غیر ممنون، وہ جو اجر ہے آخرت کا، لا محدود، وہ کبھی ختم ہونے والا، غیر محدود اجر۔ فما یکذبک بعد بالدین، او انسان، اللہ کہتے یکذبک، بس کیسے جھٹلاتا ہے تو، یکذبک، جھٹا، بعد بالدین، اس دین کے بعد، اس دین کیسے تو انکار کرتا ہے؟ یعنی یہ روزے جزا کا تو کس طرح انکار کر سکتا ہے؟ فما یکذبک، تو کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ وہ سانو ہی مخاطب ہے نا، کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ بعد بالدین، اس کے بعد روزے جزا کو، قیامت کے دن کو۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ حاکم، اس بہت بڑا حاکم؟ سب سے بڑا حاکم کون ہے؟ اللہ۔ تو آپ دیکھ لو، دنیا میں کبھی نہیں ایسا ہوا کہ کوئی حاکم، کوئی بادشاہ اپنے وفادار کو تو اپنے باغی کو برابر کو بٹھا لے، کبھی ایسا ہوا ایسا؟ کوئی ایک مثال پیش کرو کہ دنیا کا بادشاہ، دنیا کا وزیر اعظم، کہ کسی غدار کو، وفادار کو برابر اپنے پاس بٹھائے، نہیں نہ ہوتا۔
وفادار کو انعام ملتا ہے، غدار کو سزا ملتی ہے. یہ دنیا کا بھی نا. ایک مثال پیش کرو کہ کوئی دنیا کا بادشاہ غدار کو، بے وفا کو اور وفادار کو، دونوں کو اپنے برابر بٹھائے. نہیں ہوتا. یہ دنیا کے حاکم ہے نا. تو جو سب سے بڑا حاکم ہے، جس نے ساری حکومتیں تقسیم کی ہیں، تو وہ کس طرح کرے گا کہ ایک وفادار کو اور ایک بے وفا کو اکٹھا کر لے؟ نہیں نہ ہو سکتا. الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، حاکموں کا بہت بڑا حاکم، فیصلہ کرنے والا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.